لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کے کافی حضرات مختلف مواقع پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر 22 رجب المرجب شریف کو مختلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کنڈے کہا جاتا ہے، تو ان کا اہتمام کرنا شرعی طور پہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ یہ مکمل جو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کی جو اصل ہے وہ تو ایصال ثواب ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے، نہ لازم ہے نہ فرض ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے، اور بعض حضرات جو ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اہل محبت لوگ ہیں، اہل عقیدت لوگ ہیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت کے ایک ایک فرد کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جملہ صحابہ کرام کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، تو لہٰذا اگر جملہ صحابہ کی نیت کر لی جائے یا ان خصوصاً دو شخصیات کی نیت کر لی جائے یا پھر جملہ امت مسلمہ کے افراد کے ایصال ثواب کی نیت کر لی جائے تو بہرحال کیا ہی اچھا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسی بعض باتیں ہیں جو ایڈ کر لی گئی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ پورا نظام جو کھانے کا ہے اس کا فجر کے وقت اندھیرے میں ہی ہونا ضروری ہے، یا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس مکمل کھانے کا جو نظام ہے اس کا گھر کے اندر ہی کرنا ضروری ہے، یعنی کھانا گھر کے اندر ہی کھا سکتے ہیں، باہر نہیں لے جا سکتے، یا تیسری بات یہ ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے تو وہاں پہ لکڑ ہارے کا واقعہ پڑا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ جو باتیں ہیں یہ شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی ریلیشن نہیں رکھتی، ان سے اعراض کرنا ضروری ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ایصال ثواب کسی بھی وقت کیا جائے تو شرعی طور پہ جائز ہے، چاہے وہ صبح کے وقت کر لیں، دوپہر کے وقت کر لیں، شام کے وقت کر لیں، کسی بھی دن کر لیں تو شرعی طور پہ جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ قید لگانا کہ اندھیرے میں ہی کرنا ہے یہ جہالت کی علامت ہے، اس سے اعراض ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ کھانا گھر کے اندر ہی کھانا چاہیے، باہر نہیں لے جانا چاہیے، مطلب غرباء کے اندر، مساکین کے اندر اس کو تقسیم کرنے کے حوالہ سے کہ اگر انہوں نے بھی کھانا ہے تو گھر میں کھائیں، باہر ہم جا کر تقسیم نہیں کرتے، تو یہ بھی ایسی بات ہے کہ جو شریعت کے میں ایک قسم کی دخل اندازی کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے بھی اعراض ضروری ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ لکڑ ہارے کا واقعہ پڑا جانا چاہیے، تو اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ جب یہ اہتمام ہو جائے تو یہ لکڑ ہارے کا جو واقعہ سے اعراض کر کے چاہیے یہ کہ ہم اس پورے نظام پہ قرآن خوانی کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، یا سورت یاسین ہو گئی، سورت رحمان، یا دیگر مختلف صورتیں یا دیگر مختلف اذکار کر کے پھر ان کا ثواب جو ہے یہ ان مقدس شخصیات حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو، یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو، یا جملہ امت مسلمہ کے افراد کو ایصال کر دیا جائے تو پھر تو سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہے۔ یاد رکھیے کوئی آدمی اگر یہ نظام نہیں کرتا، یہ اہتمام کھانوں کا نہیں کرتا تو اسے گنہگار نہیں کہا جا سکتا، اور جو کرتے ہیں تو انہیں شرعی طور پہ جو حکم ہے وہ ناجائز نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اس کی اصل جو میں نے عرض کر دیا کہ ایصال ثواب کا ہی درجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا اس موقع پہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس بات کو پہنچائیں کہ لوگ ان جہالت کی باتوں سے بچ کے قرآن اور سنت کے مطابق جتنی بھی باتیں ان کے ساتھ ریلیشن کریں، تعلق قائم کریں، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی منزل کو پا سکیں۔ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستوں اور